یہ اس وقت ہوگا جب آپ اس کو 33 سے 41 دفعہ کر لیں گے۔ یاد رکھنا، اس کو 41 مرتبہ کبھی نہ چھوڑنا۔ سفر ہو، حضر ہو، وقت بے وقت اس کو کبھی نہ چھوڑنا۔ وہ ساحلین کی جماعت ایک اور بات کہے گی کہ ایک نصیحت کرتے ہیں، یہ خود بھی نہ چھوڑنا اور اپنی نسلوں کو بھی اس کی وصیت کر کے جانا۔ دیکھو کہ میں 41 بار سورۃ مزمل آپ کو دے کر جا رہا ہوں، اور اس کو کبھی نہ چھوڑنا، اور ہمیشہ اس سورۃ مزمل کو پڑھتے چلے جانا۔ اس کے بعد ان ساحلین کی جماعت نے مجھ سے اجازت چاہی اور وہ چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد بہت زیادہ خوشبو ہر طرف پھیل گئی، اور میں اس خوشبو کو سونگھ کر حیران ہوا۔ یہ ایسی خوشبو تھی زندگی بھر آج تک میں نے اس کو محسوس کیا۔ حیرت انگیز خوشبو تھی، اور حیرت انگیز اس کے اندر ایک سکون، ایک حیرت انگیز راحت تھی۔ میں اس خوشبو کو سونگھ کر میں بہت زیادہ حیران ہو گیا، بہت زیادہ۔ اور ان کے جانے کے بعد بے ساختہ میری آنکھوں سے آنسو آ گئے تھے کہ یا اللہ، آج مجھے محسوس ہوا کہ رزق حلال اور سورۃ مزمل اتنی برکات دیتی ہے۔ مجھے آج محسوس ہوا کہ سورۃ مزمل خود ایک خزانہ ہے، کہ کہیں سے خزانہ نہ ملے، لیکن یہ خود ایک خزانہ ہے۔ ککڑی والے زمیندار نے ٹھنڈی آہ بھری اور اس کے مزید آنسو گر گئے، اور وہ کہنے لگے کہ میں نے اس دن کے بعد سورۃ مزمل ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول آخر 7 دفعہ درود شریف 41 مرتبہ پڑھنا شروع کر دی۔ کبھی صبح پڑھ لیتا، کبھی شام پڑھ لیتا۔ کوشش کرتا ہوں جگہ اور وقت ایک رکھوں، اگر کہیں مجھے چوک بھی ہو جائے، لیکن عمل نہیں چھوڑتا۔ بس عمل 41 بار سورۃ مزمل کو ہمیشہ پڑھتا چلا گیا۔ اس کی مجھے بڑی برکات ملی۔ سبزی فروش جن کہنے لگا کہ میں جب اس سے ملاقات کر کے اٹھا، اس نے وہ گٹھڑی واپس باندھی جس میں اوراد و وظائف تھے، تو خود میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، اور میں نے آسمان کی طرف منہ کر کے اللہ سے عرض کیا کہ مولا، واقعی رزق میں برکت اس وقت ہوتی ہے، نسلوں میں برکت اس وقت ہوتی ہے، اور وقت میں برکت اس وقت ہوتی ہے، اور سانسوں میں اور قدموں میں برکت اس وقت ہوتی ہے جب اس میں حلال شامل ہوتا ہے، تیرا کلام شامل ہوتا ہے، اور قرآن شامل ہوتا ہے۔ واقعی حلال میں اور قرآن میں برکت ہے۔ سبزی فروش جن کہنے لگا، میں بار بار آسمان کی طرف آنکھیں اٹھاتا اور اللہ سے یہی بات کہتا، اور بار بار یہی کہتا کہ اللہ، تیرے نام کی کتنی برکت ہے، تیرے نام میں کتنی رحمت ہے، اور تیرے نام میں کتنی شان و شوکت ہے۔ یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے اس بندے سے ملوا دیا، ورنہ تو میں اس قابل نہیں تھا، تو نے میرے ساتھ اتنا کرم کیا۔ سبزی فروش جن کہنے لگا کہ میں وہاں سے اٹھا، اس بندے سے مصافحہ کیا، میں نے اس کو جاتے جاتے کہا کہ مجھے اپنا کھیت دکھا سکتے ہیں۔ جب میں اس کے کھیت میں پہنچا اور اس نے مجھے ایک اور انوکھی بات بتائی، کہنے لگے کہ جب سے میں نے 41 بار سورۃ مزمل کا ورد شروع کیا ہے اور رزق حلال کی احتیاط مسلسل کرتا ہوں، ایک انوکھی چیز میں نے دیکھی ہے۔ وہ یہ دیکھی ہے کہ میری فصلوں کو کیڑا نہیں لگتا، اور اس میں دیمک نہیں آتی، وبا نہیں آتی، بارشیں آتی ہیں، اولے برستے ہیں، لیکن میری فصلوں کو نقصان نہیں ہوتا۔ کیوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی 4 وجہ ہیں۔ پہلی سورۃ مزمل، دوسری حلال حرام، جائز ناجائز اور رزق حلال کی احتیاط، تیسری عشر، چوتھی زکوٰۃ۔ میں نے اپنے اللہ سے طے کیا ہوا ہے کہ یا اللہ، میں نے ان 4 چیزوں کو نہیں چھوڑنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید میرے اللہ نے بھی طے کیا ہے کہ تو نے 4 چیزوں کو نہیں چھوڑنا، تو حفاظت اور برکت کا نظام میرے ذمے، اور میں نے اس کو چلانا ہے، اور میں نے تجھے چکتا دینا ہے۔ اور کہا کہ ایک وقت میرے پاس ایسا بھی آیا کہ اللہ نے آزمائش کے طور پر میری فصلوں کو اولوں سے ختم کر دیا۔ ایک تھوڑا سا حصہ بچا۔ میں اللہ کی رضا پر مطمئن تھا کہ یا اللہ، اگر تو اس پر راضی ہے تو میں اس پر راضی ہوں، اور میں نے اس تھوڑی سی فصل کو سمیٹا۔ قدرت خدا کی، اللہ نے میری تھوڑی سی فصل بچا دی، اور وہی ساری فصل باقی لوگوں کی برباد ہو گئی، اور مارکیٹ کا ریٹ بڑھ گیا، اور اللہ نے ساری کی ساری فصل برباد کر کے بھی اس تھوڑے سے حصے کا مجھے اتنا رزق دے دیا جتنا کہ ساری فصل سے ملنا تھا۔ پھر میری گردن اور سر اللہ کے سامنے جھک گیا، اور میں نے اللہ سے عرض کیا
کہ واقعی اللہ میں نے 4 چیزوں کا فیصلہ کیا ہے اور تیرے فیصلے اٹل ہیں۔ تو نے رزق حلال طیب و طاہر مجھے عطا کرنے ہیں اور تیری رحمت اٹل ہے کہ تو نے مجھے اپنا خاص کرم اور فضل دینا ہے، اور اللہ تو مجھے دیتے رہنا۔ اور وہ زمیندار ککڑی والا کہنے لگا کہ میں نے اپنی وصیت نامے میں لکھ رکھا ہوا ہے کہ بیٹو ان 4 چیزوں سے کبھی دور نہ رہنا۔ جو 4 چیزوں سے دور رہے گا وہ ہمیشہ خطا اٹھائے گا، اور وصیت میں یہ بات بھی میں نے لکھی ہوئی ہے کہ 4 میں سے ایک بھی کام نہ کرنا۔ جس طرح گاڑی کے 4 پہیے ہوتے ہیں، ایک کام ہو جائے تو گاڑی نہیں چلتی۔ سبزی فروش کی باتیں میں سن کر حیران ہوا اور میری عقل دنگ ہو گئی۔ میں نے ایک سوال سبزی فروش جن سے کیا کہ آپ کے بھی اپنے سورۃ مزمل کے کچھ مشاہدات اور تجربات ہیں۔ سبزی فروش جن نے میری بات سن کر ایک ٹھنڈی آہ بھری اور ٹھنڈی آہ بھر کر کہنے لگا کہ اگر میں آپ کو سورۃ مزمل کے مشاہدات و تجربات بتا دوں تو پھر آپ بھی گمان کریں گے کہ میں واقعی جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، کہ آپ خود اس کے عامل ہیں۔ میں نے کہا الحمدللہ میں اس کا عامل ہوں، اور میرے پاس اس کے واقعی بہت زیادہ مشاہدات اور تجربات ہیں۔ کچھ آپ بھی بتا دیں، چونکہ باتوں سے بات نکلی تھی۔ ہمارا موضوع سورۃ مزمل تھا ہی نہیں۔ وہ ککڑی لگانے والے زمیندار نے اپنے مشاہدات بتائے تو میں چونک پڑا، تو چونکہ میرے پاس پہلے ہی سورۃ مزمل کے بہت سے مشاہدات تھے، اس کی مشاہدات پر میرا چونکنا ایک فطری عمل تھا۔ میں نے اس کو فوراً کہا کہ آپ بھی بتائیں۔ سبزی فروش جن نے سورۃ مزمل کے مشاہدات بتائے، ان میں 3 واقعات قارئین میں آپ کو سناتا ہوں۔ کہنے لگے کہ میں حسب دستور اپنے کام کاج میں تھا۔ میرے دور پر ایک رشتہ دار جن جو امی کے رشتہ دار تھے اور امی سے عمر میں بہت بڑے تھے، ہم سب ان کو ماموں کہتے تھے۔ ایک دن وہ ہمارے گھر تشریف لائے۔ جب میں نے ان کی حالت دیکھی، ان کی حالت سے مجھے محسوس ہوا ان کے ہاں غربت کا نظام ہے اور شاید تنگ دستی کا نظام ہے۔ مجھے ان کی اس حالت پر ترس آیا اور رحم آیا، اور مجھے احساس ہوا کہ ان کا معاملہ بہت کمزور جا رہا ہے۔ تو میں نے ان سے حالات پوچھے تو انہوں نے مجھے اپنے حالات نہیں بتائے، اور بار بار کہتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، اللہ کا فضل ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ لیکن میں نے انہیں مزید کچھ نہ کہا، بس خاموشی سے ان کا احترام کیا، اور میں ان سے کہنے لگا اگر میں کبھی آپ کے گھر آ جاؤں؟ کہنے لگے بالکل آ جائیں، ہمیں خوشی ہوگی۔ آپ ہمارے گھر آئیں تو ہمیں اور خوشی ہوگی۔ تو میں نے طے کر لیا کہ میں ان کے گھر اچانک جاؤں گا۔ اجازت تو میں نے لے ہی لی تھی، اور اچانک جا کر میں ان کے گھر کے حالات کو آنکھوں سے دیکھوں گا کہ ان کی کیا حقیقت ہے۔ کہنے لگے کہ میں نے ان کے گھر کے حالات جا کر جب آنکھوں سے دیکھے تو مجھے حیرت ہوئی۔ ان کے گھر میں تنگ دستی، غربت، حالات بہت پریشان، پہننے کو ہے تو کھانے کو نہیں، کھانے کو ہے تو پہننے کو نہیں، لیکن باحیا اور غیرت مند اتنے کہ کسی سے سوال نہیں کرتے، اور مجھے یہاں تک پتہ چلا کہ اگر کوئی انہیں دے بھی دے تو کسی کا قبول بھی نہیں کرتے، کہیں ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ یہ منگتے لوگ ہیں۔ کہنے لگے کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ کے گھر میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں آپ تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر لیا کریں؟ حیرت سے کہنے لگے کہ میں اور اللہ کے ذکر کی برکت سے تو مجھے اللہ نے یہ سب کچھ عطا کیا ہے۔ وہ حیران ہو گئے، مجھے کہنے لگے کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں نے آپ کے گھر کے حالات دیکھ لیے ہیں، آپ مجھے بتائیں نہ بتائیں، لیکن میں گھر کے حالات کو اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ آپ کے گھر کے حالات کیا ہیں۔ اگر آپ مجھے نہیں بتائیں گے تو میں آپ سے احتجاج کروں گا، آپ میرے بڑے ماموں ہیں۔ میں نے ان سے اصرار کیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگے ایک وقت تھا میرے حالات بہت اچھے تھے اور بہت بہترین تھے، بس قدرت کے نظام نے پلٹا کھایا، میں دینے والا تھا، ایسا ہوا کہ خود منگتا ہو گیا، لیکن جن ہاتھوں نے صدا دیا ہوا ہو وہ ہاتھ منگتے کیسے ہو سکتے ہیں؟ آخر میں نے صبر کیا، حوصلہ کیا، میں نے محنت مزدوری کی، لیکن گھر سے باہر سب ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، گھر میں آتے ہی پیسہ مٹی اور خاک ہو جاتا ہے۔ بس مجھے اس بات کی پریشانی ہے، بیٹیاں بیٹے سر پر بیٹھے ہیں، گھر کے حالات ہیں لیکن کچھ نظر نہیں آ رہا۔
غربت تنگ دستی نے مجھے 22 سالوں سے لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور تنگ دستی ایسی کہ خوفناک انداز سے منہ کھلا کا کھلا ہے، اور حالات مجھے بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں۔ میں ان کی بات سنتا رہا، اور سنتے سنتے میں حیران ہوا کہ انہوں نے آج تک مجھے بتایا ہی نہیں۔ پھر مجھے اپنے اوپر افسوس ہوا کہ کاش ہم نے ان کی خبر کیوں نہ لی۔ اگر ہم ان کی خبر لیتے تو ان کے حالات یہ نہ ہوتے۔ میں ان کے پاؤں پکڑ گیا اور رو رو کر معافی مانگی کہ میرا قصور ہے۔ وہ حیران ہوئے کہ اس میں آپ کا قصور نہیں، قدرت و تقدیر کا نظام ہے۔ اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ مہربانی کریں اور ایک وظیفہ میں توجہ کریں۔ مجھے پتا تھا کہ وہ قرآن پاک باقاعدہ بہت زیادہ توجہ سے پڑھتے ہیں، بہت یقین سے پڑھتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا اگر آپ ایک بات یقین دلائیں کہ آپ اس وظیفے میں توجہ کریں گے تو میں آپ کو ایک وظیفہ دیتا ہوں، کیا کریں گے؟ مجھے کہنے لگے میں ضرور کروں گا، میں نے تو اللہ سے مانگنا سیکھا ہے، وظیفے کے دوران بھی اللہ سے مانگنا ہے۔ اگر مجھے اللہ سے مانگنے میں عار محسوس ہو تو مسلمان کس چیز کا؟ میں نے انہیں وظیفہ دے دیا کہ سورۃ مزمل 41 دفعہ روزانہ پڑھیں، ایک جگہ ایک وقت ہو، اول و آخر درود پاک 7 مرتبہ، اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مرتبہ، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ اگر کبھی جگہ وقت کی آپ کو مجبوری ہو جائے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اب کوئی مسئلہ نہیں، میں پڑھ لوں گا۔ میں نے ان سے عرض کیا آپ اس کو 40 دن، 70 دن، 90 دن، بلکہ اس کے بعد بھی اس کو مستقل اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیں، اور تاکید کر کے گیا کہ اگر گھر کے سارے افراد پڑھ لیں تو اچھی بات ہے، سارے نہیں پڑھ سکتے تو کچھ افراد، ورنہ آپ تو ضرور ہی پڑھیں۔ یہ باتیں کر کے میں وہاں سے چلا آیا۔ انہوں نے بہت شکریہ ادا کیا، دروازے تک مجھے چھوڑنے آئے۔ میں نے طے کیا کہ میں نے ان کی خبر لینی ہے۔ کوئی 2 مہینے گزر گئے، مجھے وہ خود ملنے آ گئے، اور جب ملنے آئے تو میں نے ان کے چہرے سے، ان کے حالات سے محسوس کیا کہ ان کے حالات پہلے سے کچھ بہتر ہیں۔ مجھے فرمانے لگے پہلے وہی مزدوری کرتا تھا جو مزدوری تھوڑی ملتی تھی، وہ تھوڑی بھی گھر آ کر خاک ہو جاتی تھی، اب وہی مزدوری ملتی ہے، گھر آ کر اس میں سکون ملتا ہے، چین ملتا ہے، برکت ملتی ہے، رحمت ملتی ہے۔ میرے گھر کے مسائل حل ہو رہے ہیں، بچیوں کے رشتوں کے مسئلے حل ہو رہے ہیں، رزق کے مسئلے حل ہو رہے ہیں، اور زندگی نے پلٹا کھایا ہے۔ وہ لوگ جو مجھے آج تک کچھ نہیں سمجھتے تھے، وہی لوگ بہت کچھ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو بیٹا میں تمہارا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ سبزی فروش جن یہ بات کہہ کر خود رو پڑا، کہنے لگا جب میں نے ان کا لفظ سنا کہ تمہارا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں تو مجھے خود رونا آ گیا، اور میں خود تڑپ اٹھا کہ یا اللہ میری ذات سے کسی کو اتنا نفع پہنچ گیا۔ ایسا بندہ جو خود غیور ہے اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، لیکن اس سورۃ مزمل کے ذریعے تیرے سامنے ہاتھ پھیلایا تو تو نے اس کے ساتھ اتنا فضل اور کرم کر دیا۔ سبزی فروش جن کہنے لگا کہ مجھے ان باتوں سے اتنی حیرت ہوئی اور اتنی خوشی ہوئی کہ اس خوشی میں میرے آنسو نکل گئے، اور کہا کہ ان کے گھر میں آج بہت برکت ہے، بہت خوشحالی ہے، بہت رحمت ہے اور بہت فضل ہے۔ ان کے گھر کے اندر ایسا فضل اور کرم کا معاملہ ہے کہ میں خود حیران ہوں کہ سورۃ مزمل نے انہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔